اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ سبق شروع کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا کرو، سارے پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ میں ہی پڑھنا ہوں گا، سارے پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58، یہاں سے آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو، رغداً فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ تم دروازے سے، باب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ کہ اللہ ہمیں بخش دے، حِطَّةٌ توبہ ہماری، توبہ ہماری توبہ، ٹھیک ہے نا، معاف کر دے ہم کو۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ یہ قصہ بھی زمانہ وادی طے کا ہے۔ جب من و سلوہ کھاتے کھاتے وہ اکتا گئے نا، تو انہوں نے وہ روایتی کھانے جو عام طور پر معمول کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ ہم وہ کھانا چاہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حکم بھی اس وقت ان کو ہوا کہ تم یہ قریبی شہر ہے، اس شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں آپ کے کھانے پینے کی توسیع ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اس کے شہر کے دروازے میں داخل ہوں گے تو قولی اور فعلی ادب کے ساتھ آپ نے داخل ہونا ہے، وہ ادب یہاں بتلایا گیا ہے۔ تو اس قول پر بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قصہ جو ہے یہ تقدیم اور تاخر ہو گیا تھوڑا سا، اس کا کچھ حصہ بعد میں آئے گا، کچھ اس کا پہلے ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی ہم نے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ بعد میں آ جائے گا۔ تو یہ ان کو شہر میں داخل ہونے کا جو حکم ہوا یہ کیا ہوگا، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بالترتیب ذکر نہیں فرمایا، آگے پیچھے کر کے تھوڑا ذکر فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کسی بندے کا ذہن اس بات کی طرف نہ چلا جائے کہ یہ قرآن قصص کی کتاب ہے، قصوں کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے، کہ بالترتیب کہانی کیا کی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے، بلکہ حکم ہوا ہے کہ آپ کی نظر نتائج کے اوپر ہونی چاہیے، اس چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہمیں سبق کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے۔ آپ کی نظر ہر آیت کے اوپر، ہر رکوع کے، ہر حاصل ہونے والے قصے سے جو فائدہ ہے آپ کی نظر اس کے اوپر ہونی چاہیے، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دیگر مفسرین نے اس حکم کو اس شہر کے متعلق بھی لکھا ہے کہ جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا کہ آپ اس شہر میں جائیں، جا کر جہاد کریں اور اس شہر کو کیا کریں، فتح کریں۔ تو پھر یہ شہر بعد میں فتح بھی ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام نبی تھے، یہ حکم ان کی معرفت سے اس شہر کے بارے میں نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ
جب اس کے دروازوں میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے۔ پہلے بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ پچھلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، تو شریعت محمدی کے اندر شریعت سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ صرف کس کی ذات کو جائز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی آدمی کو سلام بھی کر رہے ہیں تو وہاں بھی جھکنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سیدھے یوں سلام کریں، بس دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کریں سیدھے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں بھی سجدے کی آپ نے شکل اختیار نہیں کرنی ہے۔ تو کیونکہ سجدے کی شکل نہ بن جائے، سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ بدل دیے، بلکہ ان کو یہ کہا گیا حتۃ، تم کیا کہتے جاؤ؟ حتہ، معاف، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کے بارے میں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم یہ کہتے جاؤ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور زیادہ نیکیاں بھی دیں گے۔ یہ ایک حدیث میں غالباً ایسے آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ غلطیوں کے اوپر توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے صلح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کی نیکیاں مٹا، اس کے گناہ مٹا دو، اور اس کے جو گناہ ہے نا اس کے بے قدر اس کو نیکیاں عطا کر دو، اس کے نامہ اعمال میں کیا کر دو؟ نیکیاں لکھ دو۔ ہمارے در پہ آ گیا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا کسی کے گھر کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ جاتے ہوئے واپسی کیا کر دیتا ہے؟ کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، مہمانوں کو کوئی گفٹ کرتا ہے، کوئی لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرو، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے جتنے گناہ کیے ہیں دھو بھی دو، اور اتنی اس کو نیکیاں بھی عطا کر دو۔ یہ فرماتے ہیں وسنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے نیکی والوں کو، بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ یہ بھی نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کی 10 گنا دنیا کے اعتبار سے بڑھا کر دیں گے۔ پھر جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ عطا کر دیں گے۔ آپ پیسہ نہ بنا رہے ہیں، سونا بنا رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے قیل لهم جو کہی گئی تھی ان سے کیا کہا گیا تھا؟ حتۃ، کہ آپ کیا کریں؟ حتۃ کہہ کے داخل ہونا، تو انہوں نے اس کو بدل دیا۔ کیا بدلا؟ استہزاء کے طور پر۔ کیا بدلا؟ ہنتا کہنے لگ گئے، ہنتا حبۃ فی شعیرۃ، گندم کا دانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ غلہ جو درمیان جو کے ہو، ہنتا گندم کو کہتے ہیں، وہ بجائے حتۃ کے ہنتۃ کہنے لگ گئے۔ یہ لفظ انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا، تو یہاں تو معنی بھی بدل گیا اور الفاظ بھی بدل گئے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ آیا کہ الفاظ ویسے ہوں جو مفہوم ہے اس کے مطابق الفاظ ہوں تو قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، تو اس کو بھی اتفاق ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر کوئی ایسا آگا پیچھا ہو جائے کہ جس میں معنی کی تبدیلی نہ ہوتی ہو اور الفاظ کیا ہیں اس کے معنی کے مطابق ہو تو اس کی گنجائش ہے، بہرحال جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر معنی بدل جائے تو پھر تو کسی صورت بھی جائز ہے۔ نماز کے اندر بھی اگر ایسے کوئی الفاظ بدل کے پڑھ ہو جائیں تو جس میں معنی میں تبدیلی نہ آئے، عقیدے میں تبدیلی نہ آئے، تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر الفاظ کا آگا پیچھا ہو گیا اور معنی بدل گیا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی بعض دفعہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی لفظ بدلا جا سکتا ہے، اس کوئی لفظ چھوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے انسان متشابہ لگ کہیں اور چلا جاتا ہے، جب معنی بدل گیا تو پھر نماز نہیں ہوئی۔ اگر معنی ٹھیک ہے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے ان پر کیا کیا؟ ظالموں پر عذاب نازل کیا، من السماء، آسمان سے۔ وہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا
عذاب نازل کیا۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ وہ عذاب تھا طاعون کا مرض اللہ پاک نے نازل کر دیا ان پر۔ کیا کیا؟ ہاں، طاعون کا نازل کر دیا، کیونکہ طاعون کی وبا پھیل پڑی اور اس سے بہت سارے آدمی کیا ہو گئے؟ فنا ہو گئے۔ بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتلائی ہے۔ کیا بتلائی ہے؟ 70,000 تک بتلائی ہے، جو کیا ہو گئے؟ طاعون کی اس مرض کی وجہ سے آسمان کے اوپر جو ان پر عذاب آیا تھا طاعون کی شکل میں، وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کی تھی؟ حکم عدولی کی تھی۔ ہاں، ہمارے حکم کی کیا کی تھی؟ عدولی کی تھی، حکم کو بدلا تھا انہوں نے۔ یفسقون، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کر دیا؟ عذاب نازل کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اگلی آیت، ٹھیک ہے نا؟ اور جب مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے پانی، صلاۃ استسقاء سنا ہے نا، بارش طلب کرنے کی دعا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اپنے عصا کو مار اس پتھر پر، پتھر پر عصا کو مار۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ قد عالم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھات پینے کی جگہ۔ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی روزی۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے، نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے۔ یہاں قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے رب سے پانی مانگا کہ اللہ، وادی طے کے اندر میری قوم ہے، سرگرداں گھوم رہی ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کر رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نا پتھر، یہ کوئی پتھر دیا، یہ سامنے پتھر پڑا ہے، اس پتھر کے اندر، اس پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو، تو اس سے کیا پھوٹ پڑیں گے؟ 12 چشمے پھوٹے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 قبیلے بن گئے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار، افسر تھا ان کا، ایک بڑا بیٹا ان کا سردار تھا، اور اسی کے تحت وہ پورا قبیلہ چلتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 12 قبیلے تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھات، ہر قبیلے نے اپنا اپنا جو تھا نا پینے کی جگہ، پانی، مشرب، اس کو کیا کر لیا؟ پہچان لیا۔ پتھر سے پانی نکل آنا تو یہ بعید از قیاس ہے، محال معلوم ہوتا ہے، کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہے نا، رب عقل والوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے، عقل مندوں کے لیے تو اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ جس کو عقل دی گئی ہے اس کے لیے تو محال نہیں ہے، وہ کہتا ہے رب نے کیا ہے تو بس کیا ہے، رب نے کیا ہے تو کیا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو عقل کے خالی گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو وہ قیاس کرتے ہیں رب کی ذات کو اپنے ذہن کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، لیکن جب رب نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ رب کی شان ہے کن فیکون، ہو جا پاس وہ ہو گیا۔ رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہر ایک نے اپنا پینے کا گھات پہچان لیا۔ کلو وشربو، یہ جو ان کو حکم دیا گیا نا کہ کھاؤ، کھانے سے کیا مراد ہے؟ من و سلوا، من و سلوا۔ وشربو، اور پیو، پینے سے کیا؟ یہی پانی۔ اب دیکھو نا، یہ من و سلوا کا تذکرہ پہلے پیچھے گزر چکا، بات آگے آ رہی ہے، تو اب یہاں کر رہے ہیں۔ تو قصہ بالترتیب ذکر نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قصہ بالترتیب ذکر نہیں فرمایا، اسی لیے کہ تمہاری نظر کس سے پر نہ جائے، اس کے مقصد کے اوپر جائے، نتائج کے اوپر جائے، کس سے ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے؟ من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے تجھے کیا کر دوں گا؟ یہ دیکھو، پتھر سے اللہ پاک نے چشمے 12 جاری کر دیے، پتھر مارا اور عصا مارا، 12 چشمے نہیں، 12 رستے بنا دیے،
عصا مارا 12 چشمے کیا کر دیے جاری فرما دیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں نہ فساد مچاؤ, ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو. یہ جو فساد مچانے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا نا کہ تم زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ, اس سے مراد یہ ہے کہ تم زمین کے اندر جو رب کا نظام ہے اس کو چیلنج نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اعتدال سے آگے نہ نکلو, جو اللہ پاک نے اعتدال کا معنی روی کا حکم دیا ہے اس سے آگے نہ نکلو, نافرمانی نہ کرو, ٹھیک ہے نا. اور ترک احکام کو, یہاں نافرمانی کرنے کو اور ترک احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنہ اور فساد کی طرف اشارہ کیا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کی تھی, پانی کی دعا کی تھی. صلاۃ استسقاء ہم بھی پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو آیا کہ اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے؟ ہاں, اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف اشارہ کیا تھا. ہاں, عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے, اور نماز اور خطبہ اور دعا کرنا یہ منقول ہے اللہ کے نبی سے بارش کی طلب کے لیے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بغیر صرف دعا کے اوپر اکتفا کر دیا, نماز کے بغیر صرف دعا کے اوپر بھی. حسنت سے روایت ہے نا کہ خطبہ جمعہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی, دعا کی تھی. ہے کوئی واقعہ ذہن میں؟ اللہ کے نبی خطبہ نہیں دے رہے تھے جمعے کا, نہیں ہو رہی تو بارش نہیں ہوتی تھی, تو ایک آدمی نے کہا تھا کہ ہمارے کھیت ختم ہو گیا, تو ہم اجڑ گئے, تو یہ بارش ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھا دیے تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم جب گھر کو گئے تو بھیگ چکے تھے, پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ پھر ہاں, پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پہلے برستا نہیں تھا, اب رکتا نہیں. ہاں, تو اللہ کے نبی نے وہاں صرف دعا کی تھی. ہاں, نماز پڑھ کر دعا کرنا اور خالی دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کیا ہیں, ثابت ہیں. تو اس لیے نماز پڑھ کے دعا کریں یا ویسے دعا کریں, شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ معاف کریں, گناہ ترک کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, بارش نہیں ہوئی. اللہ سے پوچھا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ فرمایا میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہے, جب تک وہ مجلس میں ہے میں بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نافرمان کوئی بندہ بیٹھا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اس مجلس سے اٹھ جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے, بارش برسا دے. اب اس کو بندے کو تو پتا تھا نا کہ میں نے گناہ کیا ہوا ہے, کس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں پاپی ہوں. وہیں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کی, گناہوں کے اوپر معافی مانگی, بارش برسنے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ بندہ اٹھا کوئی نہیں, بارش ہونے لگ گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس وقت نے میرے ساتھ کیا کر لی ہے, توبہ کر لی. اللہ بتلا تو تھی وہ کون ہے, فرمایا جب تک میرا نافرمان تھا میں نے ایپوں کو پردہ ڈالے رکھا, اب تو میرا دوست بن گیا, اب تو میرا دوست بن گیا ہے. اب میں کیسے بتا دوں, ٹھیک ہے نا, اب اس کے عیبوں کو میں کیسے چاک کر دوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس درس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بارش منگانا چاہتے ہیں رب کے سامنے اپنا فقر ظاہر کریں, مسکنت ظاہر کریں, اپنے گناہوں کی استسقاء کے اندر بھی تو ہم نے جا کے یہی کرنا ہوتا ہے نا, اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہوتا ہے رب سے کہ ہمارے گناہوں کی کیا ہے, سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیارے حبیب جب رب ناراض ہو تو اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بے موسمی بارشیں ہوں گی, ظالم حکمران ہوں گی. یہ کیا ہوگی؟ رب کی ناراضگی کی علامت. جب ضرورت ہوگی تو بارشیں نہیں برسا کریں گی, سرخ آندھیاں آئیں گی, ٹھیک ہے نا, اور حکمران تمہارے کیا ہو جائیں گے, تمہارے اوپر ظالم مسلط ہو جائیں گے. اب آپ حضرات کے سامنے ہے نا, یہ سب کیا ہے؟
یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہمیں رب سے پکی سچی توبہ کرنی ہوگی، رب کے سامنے جھکنا ہوگا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا بھی ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز بھی ثابت ہے. ہم بعض دفعہ بارش نہیں ہوتی نا، دیگیں پکاؤ جی، دلیا پکاؤ جی، چاول پکاؤ، یہ کرو، گوشت پکاؤ، فلاں کرو، بچوں کو کھلاؤ، نماز نیڑے کو نہیں جاتا، نماز دے نیڑے کو نہیں جانا. میں ایک دن اتنے زور دی نماز پڑھائی، بیٹھ گیا، بندے آ گیا، منڈا آیا جی دیگ پکا کے رکھی ہے تو دعا کرنے جا کے میں کہدے واسطے؟ بارش واسطے. بارش واسطے وہ بیٹھک بندیاں نہیں پڑھی گئی، کوئی ایک بھی نماز واسطے نہیں آیا. ڈش لگی ہے، گانے چلائی، کہ مول صاحب آ گئے، مول صاحب آ کے بند کرو، تھوڑی دیر بند کرو، ٹھیک ہے نا، مول صاحب آ گئے بند کرو. وہ آ گیا جی، وہ کھا پی لیا، اور دوسرا دعا شعا ہوگی، سارے بیٹھ گئے، مول صاحب باہر نکلے پھر چلا دیتے. تو وہ رب کو تو ناراض کر رہے ہیں، تو توبہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ توبہ کس سے کر رہے ہیں؟ اصل تو ہے گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنا، رب سے پکی سچی توبہ کرنا. اللہ عمل کی توفیق. پڑھ لیں تھوڑا سا آگے بس.